کیپٹن بابر کو سفید ٹائی والے آدمی کی نگرانی کرتے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب وہ اس کام میں بوریت محسوس کر رہا تھا، ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے وہ اکتا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے سفید ٹائی والے کو اٹھ کر باتھ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ باتھ روم ایک سائڈ پر بنے ہوئے تھے اور وہاں سے حال میں نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ سفید ٹائی والا ایک باتھ روم میں داخل ہوا تو کیپٹن بابر اس سے ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اندر سے چٹکنی لگا کر اس نے باتھ روم کا جائزہ لیا۔ دونوں باتھ روموں کی درمیانی دیوار میں چھت کے قریب ایک جالی تھی۔ وہ خاموش دم سادے دوسری طرف کی آوازیں سننے لگا۔ شاور کھلنے کی آواز سنائی دی اور پھر اس آواز میں ایک اور آواز ابھری۔ ہیلو ریڈٹی، جیکر کالنگ، اوور۔ یس ریڈٹی اٹینڈنگ، کیا رپورٹ ہے جیکر؟ اوور، ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ جناب عمران جو اس کے ساتھی دوبارہ حال میں نہیں آئے، وہ اپنے کمروں میں ہی ہیں، شاید سو گئے ہوں۔ اوور، مجھے یقین نہیں آتا جیگر، وہ لوگ یہاں سونے تو نہیں آئے ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران وغیرہ تم میں دھوکہ دے کر نکل گئے ہوں۔ بہرحال تم ان کے کمروں کا ایک چکر لگاؤ اور مجھے بتاؤ کہ عمران اپنے کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ بہت بہتر جناب، میں ابھی دیکھتا ہوں، اگر وہ موجود ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اطلاع دینا، پھر میں تمہاری جگہ کسی اور کو بھیج دوں گا۔ اوور اینڈ آل۔ آوازیں بند ہو گئیں، اس کے ساتھ ہی شاور بھی بند کر دیا گیا۔ پھر باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور کیپٹن بابر نے اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ یہاں سے نکلنے کی فی الحال ضرورت نہیں تھی کیونکہ جیگر نے پھر رپورٹ دینے یہیں آنا تھا، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس بار وہ کسی اور باتھ روم کا رخ کرے۔ یہ سوچ کر وہ باہر نکل آیا اور واپس ہال کی طرف چل پڑا۔ ایک میز پر بیٹھ کر وہ سفید ٹائی والے جیگر کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ 2 منٹ گزر گئے اور پھر جیگر سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ سیدھا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ کیپٹن بابر اٹھا اور وہ بھی اس طرف چل پڑا۔ پھر جو ہی جیگر ایک باتھ روم میں داخل ہوا، کیپٹن بابر اس کے ساتھ والے باتھ روم کی طرف لپکا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ طویل سانس لے کر رہ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند تھا، جس کا مطلب تھا کہ اندر کوئی موجود ہے۔ کیپٹن بابر نے ادھر ادھر دیکھا، ارد گرد کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں جیگر والے باتھ روم کی طرف بڑھا اور دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں، مگر کیپٹن بابر کی سمجھ میں کوئی بات نہ آ سکی کیونکہ پانی گرنے کی آواز انسانی آواز سے زیادہ بلند تھی۔ مجبوراً وہ وہاں سے ہٹ گیا اور حال میں آ کر ایک میز پر بیٹھ گیا۔ 2-3 منٹ بعد جیگر باتھ روم سے باہر نکلا اور حال میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کیپٹن بابر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جو ہی جیگر دروازے سے باہر نکلا، وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر آ کر اس نے ایک کار کو پارکنگ سے باہر نکلتے دیکھا، جسے جیگر ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بھی ایک خالی ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس سفید ڈاٹسن کے پیچھے چلو، کیپٹن نے آنکھ دبا کر کہا اور $10 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دبا دیا۔ ڈرائیور نے فوراً انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد وہ بڑی کامیابی کے ساتھ سفید ڈاٹسن کا تعاقب کر رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ایک مضافاتی بستی میں پہنچ گئیں۔ کیپٹن بابر کی ہدایت پر ڈرائیور نے بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہیڈ لائٹس بجھا دی۔ مختلف کشادہ گلیوں سے گزرنے کے بعد سفید ڈاٹسن ایک گلی کے آخری مکان کے سامنے رکی۔ کیپٹن بابر نے ٹیکسی گیٹ کے باہر ہی رکوا لی تھی۔ ڈرائیور کو ایک چھوٹا نوٹ دے کر وہ اتر آیا۔ ٹیکسی مڑی اور واپس چلی گئی۔ کیپٹن بابر نے جیب سے مصنوعی مونچھیں نکال کر چہرے پر چپکا لیں اور پھر گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی میں قدرے اندھیرا تھا، وہ دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ جس مکان میں جیگر داخل ہوا تھا، اس کے سامنے والے مکان کے آگے جنتر کے پودوں کی قد آدم باڑ لگی تھی۔ بابر کے لیے چھپنے کے لیے وہ بہترین جگہ تھی، بشرطے کہ اس مکان میں رہنے والے اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ وہ باڑ کے پیچھے پہنچ گیا، یہاں سے وہ بآسانی جیگر والے مکان کی نگرانی کر سکتا تھا۔ باڑ والے مکان کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں، اس لیے اس کے اندر سے دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ اس نے باڑ کے پودوں کے درمیان ہاتھوں سے چھوٹا سا خلا پیدا کیا اور سامنے والے مکان پر نظریں جما دیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی یہ نگرانی فضول ثابت نہ ہو۔ پہلے اسے خیال آیا کہ وہ عمران کو اطلاع دے، پھر یہ سوچ کر اس نے اس خیال کو رد کر دیا
कि जब तक कोई नतीजा खेज बात सामने न आए इमरान को रिपोर्ट देना बेकार ही है। तकरीबन आधे घंटे के बाद गली के आखिरी सिरे पर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी और फिर वो तेजी से करीब आती चली गई। एक कार जैगर की कार के पीछे आकर रुकी और फिर ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर एक शख्स तेजी से बाहर निकला। उसके हाथ में एक बैग था। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा पीटने लगा। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और वो दरवाजा खोलने वाला देखता हुआ अंदर घुस गया। शायद वो जल्दी में था। उसके अंदर जाने के बाद दरवाजा फिर बंद हो गया। कैप्टन बाबर के जहन में कलबलाहट शुरू हो गई। यकीनन कोई अहम बात थी। या तो वो शख्स किसी से खौफजदा था या फिर उसके हाथ में पकड़ा बैग किसी अहमियत का हामिल था। अभी वो सोच ही रहा था कि गली में एक और कार दाखिल हुई और वो भी दूसरी कार के पीछे रुक गई। उसमें से दो आदमी बाहर निकले और दौड़ते हुए मकान के दरवाजे पर पहुंच गए। उनके वहां पहुंचते ही अंदर से दरवाजा खोल दिया गया। इन दोनों के अंदर जाने के बाद दरवाजा फिर बंद हो गया। मामला बड़ा पुरअसरार हो गया था और कैप्टन बाबर का दिल कह रहा था कि वो इस मामले का खोज लगाए। उसके लिए उसका मकान में दाखिल होना जरूरी था। मगर मकान में कैसे दाखिल हुआ जाए? अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो कारों की ओट लेता हुआ उस मकान की तरफ बढ़ा जिसमें चंद लम्हे पहले कारों वाले गए थे। कौन हो सकता है? कैप्टन बाबर के दिमाग में फौरी तौर पर ख्याल उभरा। ये बात तो यकीनी थी कि वो जैगर वाली पार्टी का दोस्त नहीं हो सकता, वरना वो यूं छुप छुपा कर मकान की तरफ ना जाता और ना ही ये उसके अपने साथियों में से मालूम होता था। वो उस पर नजरें जमाए सोचता रहा। फिर वो दरवाजे से हटा और वापस चल दिया। कैप्टन ने उसे वापस जाते देखा तो वो भी अपनी कमीनगाह से बाहर निकल आया और फिर दीवारों के साए में उसके पीछे चलने लगा। वो आदमी गली से निकलकर सड़क पर आ गया और फिर दाईं तरफ मुड़ गया जिधर जैगर वाले मकान की पुश्त थी। उसकी नजरों से ओझल होते ही कैप्टन बाबर तेजी से आगे बढ़ने लगा ताकि वो आदमी कहीं गायब ना हो जाए। मगर जो ही वो गली का मोड़ मुड़ा किसी ने उस पर हमला कर दिया। ये वही आदमी था। उसका ताकतवर कौंसा कैप्टन बाबर के जबड़े पर लगा और कैप्टन बाबर उछलकर दूर जा पड़ा। यकीनन वो शख्स बेपनाह कुव्वत का मालिक था। हालांकि उसका जिस्म दुबला पतला ही मालूम होता था। कैप्टन फौरन खड़ा हो गया और फिर उसने मध्य मुकाबिल पर छलांग लगा दी। उसका घोंसा मध्य मुकाबिल के सीने पर पड़ा और वो आदमी लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा, मगर फिर उसने उछलकर कैप्टन बाबर के सीने पर फ्लाइंग किक रसीद कर दी। कैप्टन तेजी से एक तरफ हट गया और वो अपने ही जोर में आगे जा गिरा। कैप्टन बाबर ने तेजी से मुड़कर उस पर छलांग लगाई और उसे लपट गया, मगर मध्य मुकाबिल ने पलटा खाकर उसे अपने नीचे दबा लिया और उसका गला दबाने लगा। कैप्टन बाबर के मुंह से खरखराहट की आवाजें निकलने लगीं। अचानक मध्य मुकाबिल ने उसकी गर्दन छोड़ दी और उठकर अलग हो गया। कैप्टन बाबर उसकी इस हरकत पर हैरान होता हुआ उठा और फिर उस पर हमला करने की नीयत से आगे बढ़ा, मगर उसी लम्हे मध्य मुकाबिल की घुराहट गूंजी। कैप्टन बाबर जहां था वहीं साकित हो गया, क्योंकि वो अपने चीफ एक्स्ट्रो की आवाज को बखूबी पहचानता था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीघर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।